00117777। یہ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے اور اس پروگرام کی ریکارڈر سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے دستیاب ہے۔ مولانا، ہمیں سب سے پہلا تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ ایک صاحب نے طلاق کے حوالے سے سوال کیا ہے، طلاق معلق۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر یہ جملہ کہے کہ اگر اس نے گھر سے باہر قدم رکھا اجازت کے بغیر تو اسے طلاق ہے۔ اب بیوی نے بلا وجہ میاں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھا تو اس حالت کے اندر ان کے درمیان طلاق کا کیا حکم ہے؟ طلاق کا معاملہ بھی مسلمانوں نے بہت الجھا دیا ہے۔ طرح طرح کی طلاقیں جو ہے نا وہ بنا دیں، طلاق معلق، اور اسی طرح اور بھی کئی قسمیں ہیں۔ حالانکہ صاف سیدھی بات ہے کہ اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو واضح لفظوں میں کہنا چاہیے کہ میں نے طلاق دے دی۔ طلاق منجز، صاف، کوئی شرط نہیں دوں گا، ایسا کرے گی تو ہوگی طلاق، یہ کوئی چیزیں نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں، نکاح اسی طرح قائم ہے، بے شک وہ اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی۔ یہ شرط مشروط جو ہے نا بالکل یہ کل عدم ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس آدمی نے صاف طلاق دی ہو کہ میں نے طلاق دے دی ہے، پھر اس کو طلاق شمار کریں گے۔ یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ باہر نہ نکلے، وہ نکل گئی تو پھر کیا ہوا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ صحیح بات یہ ہے، یہ طلاق معلق کوئی چیز نہیں، طلاق منجز ہونی چاہیے، صاف سیدھی اسی وقت۔ یہ بھی نہیں کہ فلاں مہینے میں دے دوں گا، یہ کوئی چیزیں نہیں جی۔ ایسی طلاق بھی جائز نہیں ہے اگر بالکل صریح الفاظ کے ساتھ ہو، تمہیں جنوری 2006 سے طلاق ہے، نہ کوئی چیز نہیں۔ اب دے، اگر اب دیتا نا صاحب منجز، اس کو منجز کہتے ہیں۔ اس طرح کی پینڈنگ جو نا کہ فلاں وقت ہوگی یا باہر نکلے گی ہوگی، ان چیزوں کا آپ بالکل بھول جائیں، یہ کوئی طلاقیں نہیں۔ خواہ کتاب الطلاق کے ابواب بنائے ہوئے لمبے چوڑے، کنایا اور صریح اور فلاں فلاں، سیدھی سی بات ہے کہ اگر طلاق دینے کا ارادہ تو کہہ دو کہ میں نے طلاق دے دی ہے، بات ختم ہو۔ یہ شرطیں لگانا اور یہ وقت مقرر کرنے، ان کو آپ بالکل سمجھیں یہ فضول ہے بات، اس کی دین کے اندر کوئی نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ قسم کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قسم کیا ہے اور کیا قسم کھانا جائز ہے، اور ساتھ ہی اس بھائی نے ایک بات کہی ہے کہ قسم کھانے والا عموماً جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ زیادہ جھوٹا ہو زیادہ قسمیں کھاتا ہے، کہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی بے شمار قسمیں کھائی ہیں، تو تھوڑی سی میری تسلی فرما جی۔ کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، تکلیف دیتی جی، پتا کرنا سی کہ روزے کی حالت میں شوگر چیک کروائی جا سکتی، خون نکلوایا جا سکتا جی؟ خون نکلوایا جا سکتا ہے، شوگر بھی چیک کرائی جا سکتی ہے، اور بیماری کے لیے ٹیکہ بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ ان سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا، بے شک آپ چیک کرائیں، خون دے، کوئی بات نہیں، اللہ مہربانی فرمائے۔ جی جی بھائی، ٹھیک۔ جی مولانا، قسم کیا ہے اور کیا قسم کھانا جائز ہے؟ پھر اللہ کے حوالے سے بھی بندے نے سوال کیا ہے حدیث کا حوالہ دے کر۔ حدیث کا تو یہ مضمون نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی یہ مولانا بھائی پوچھنا تھا جی کہ یہ 3 دن کے لیے اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے آخر پہ؟ اب بیٹھا جا سکتا، ایک دن کے لیے بھی بیٹھا جا سکتا نہیں، آخر کی شرط ہے ضروری نہیں، آخر کی کوئی نہیں، جس دن جی چاہے بیٹھ جائے، درمیان میں بیٹھ جائے، شروع میں بیٹھ جائے، جتنے دن کی توفیق ہو بیٹھ جائے، اس نیکی میں سے حصہ لے لے، جتنے دن بیٹھے گا اس کا اجر مل جائے گا اس کو۔ اچھا، یعنی 27 تاریخ کو اگر بیٹھے ہیں تو 27، 28 اور 29 3 دن بیٹھا جا سکتا ہے؟ بیٹھا جا سکتا، بالکل بیٹھ سکتے ہیں آپ جتنے دن چاہیں۔ بہت مہربانی، آپ نے کچھ سوال پوچھنا؟ اللہ قبول فرمائے، بیٹھ جائیں جتنے دن بھی ہے نا۔ جی جی، تو بیٹھنا کس وقت ہے مولانا؟ اگر جو بیٹھنا ہے کس وقت بیٹھنا چاہیے بھائی پوچھ رہے ہیں؟ اعتکاف کے لیے 3 دن اگر بیٹھنا ہو۔ جی جی، اعتکاف کے لیے بیٹھنا تو شام سے بیٹھ جائے نا پھر، اچھا مغرب کے بعد؟ مغرب سے پہلے۔ اچھا مغرب سے پہلے؟ روزہ آپ نا مسجد میں افطار کریں تاکہ وہ پوری رات اعتکاف میں آئے، ہو سکتا ہے وہی لیلۃ القدر پوری نصیب ہو جائے، اللہ مہربانی کرے۔ جی
ٹھیک. اور پڑھنے میں کوئی مخصوص چیز تو نہیں پڑھنی ہے؟ نہیں کوئی مخصوص نہیں, وہی نمازیں پڑھنی ہیں, درود شریف استغفار جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بے شک سوئے بھی رہنا اللہ کے گھر میں یہ جو ڈیرا جما لینا کہ اللہ معافی لے کر جاؤں گا, یہی بڑی بات ہے. پڑھنے پڑھانے کی کوئی بات نہیں, نہ کوئی ذکر مقرر ہے. باقی آپ کو جو اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دھرنا دینا جو ہے نا کہ میں بوریا بستر باندھ کر آ گیا ہوں, سب کو چھوڑ دیا, معافی لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے. بے شک ایک دن کے لیے آئے یا 3 دن, جتنے دن نصیب ہو یہ حصہ ضرور لینا چاہیے. اچھا ٹھیک, بہت مہربانی, بڑی خوشی, بہت مہربانی. جی مولانا. قسم کے بارے میں جو یہ بات ہے نا کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ, یہ حدیث میں نہیں, یہ قرآن مجید میں آتا نا ولا تطع کل حلاف مہین, کہ زیادہ قسمیں کھانا والا جو ہوتا ہے نا وہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. اس کو یہ اعتماد ہی نہیں ہوتا کہ لوگ میرے کہنے سے کوئی بات مانیں گے, اس لیے وہ یقین دلانے کے لیے نا قسموں کا سہارا دیتا, اس کا وقار کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ زیادہ قسمیں کھانے جا رہے جو ہے نا ذلیل رسوا لوگ, ان کی بات نہ مانو. اب رہ گئی بات کہ قسم کس لیے کھائی جاتی ہے. یہ تو ساری دنیا میں قسم کا رواج ہے, خواہ وہ کسی طرح ہی قسم کھائیں, مگر اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے, پختہ کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, وہ آدمی قسم کھاتا. اب ایک قسم تو ہے جو معبود کی کھائی جاتی ہے, بات ذہن میں رکھنی. وہ اللہ والی قسمیں جو حل کرنا نا اس کو, کیونکہ یہ سوال بہت پرانا ہے, بڑے بڑے مفسرین اس پر لکھتے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کیوں کھائی. کئی جگہ ایک ہی مرتبہ 4 4 5 5 بلکہ زیادہ بھی آ جاتی ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قسم جو ہے نا کن مقاصد کے لیے کھائی جاتی. ایک قسم تو ہے جو اس کے لیے ہے کہ آدمی یقین دلانا چاہتا ہے کہ میری بات سچی ہے. اس کے لیے اس کی قسم وہ کھاتا ہے جس کو وہ اپنا معبود سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان ہے. اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا معبود اور میرا خدا جو ہے مجھے نقصان پہ, میرا بیڑا غرق کر دے. اللہ کو گواہ بناتا ہے. یا جو لوگ شرک میں پھنسے ہو جاتے ہیں کہ فلاں دربار کے قلعے کو ہاتھ لا دو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ محترم سعید. کس جگہ سے؟ کھیڑے کلاں سے. ہاں کھیڑا کلاں کس ضلع میں ہوا؟ جی یہ کس ضلع میں ہے؟ ضلع ننکانہ میں. ننکانہ. آپ پوچھیں صحیح صاحب. جی مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ایک شخص رات کو نماز تراویح پڑھ کر سویا ہوا. جی وہ صبح اٹھ نہیں سکا, اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, کیا وہ روزہ اس کا ہے یا نہیں ہے؟ تراویح بھائی اس نے پڑھی ہوتی یا نہ پڑھی ہوتی, جس کا ارادہ تھا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, اگر وہ نہیں اٹھ سکا اور اس نے ساری نہیں کھائی تو روزہ اس کا بالکل ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ساری سے محروم رہا, اگر وہ کھا لیتا تو طاقت رہتی, ورنہ کوئی شخص جان بوجھ کر بھی ساری نا سعید بھائی کھائے تو روزہ اس کا ٹھیک ہی ٹھیک ہے, روزے کا کوئی حرج نہیں. وہ خود اپنے آپ کو ایک زیادہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے, یہ اس کی اپنی مرضی ہے, ورنہ روزہ بالکل ٹھیک ہے. 8 پیر کا بھی اگر اس نے رکھ لیا بغیر کھائے روزہ اس کا درست ہے. یہ آپ نے بہت اچھا کیا علماء سے کہ وہ صبح صادق سے پہلے نیت کا کرنا ضروری ہے. نہیں نیت تو ہو گئی جب رمضان, رات اس نے کیا نا. جی نہیں میری بات سنیں نا, جب رمضان سے ہی شروع ہوتا نا تو تندرست اور جو مقیم آدمی نا مسلمان مومن, اس کی اللہ کے فضل سے یہ نیت ہو گئی کہ میں نے رمضان شریف کے روزے رکھنا, ایک ہی نیت ہو گئی. پھر اس نے شام کو بھی نیت کی تھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا, اس کے لیے کوئی نہیں کہ اس نے وقت بہت اچھا ہو گیا کہ شام کو ہی اس کی نیت تھی. وہ فجر کے وقت تو کچھ وہ تو شام کو ہی سویا تھا کہ میں نے روزہ رکھنا. نیت تو اس کی سعید بھائی تھی, نیت میں کوئی خلل نہیں رہا. اچھا آپ نے فرمایا نا بھی اگر جان بوجھ کر بھی سحری نہ کھائے ہاں روزہ ٹھیک ہے, روزہ ہو جائے گا. روزہ نہیں کوئی بھی عالم کہے گا کہ نہیں ہوگا. باقی اس نے ایک سنت ترک کر لی, اپنی بہتری تھی اس میں کہ وہ کھا لیتا, ذرا طاقت رہتی, اب تنگ ہی ہوگا نا. مگر یہ ساری چیزیں وہ خود بھگتے گا, روزے میں کوئی حرج نہیں, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ساری کھانا روزے کے لیے کوئی شرط نہیں. روزہ سحری نہ کھانے سے اس میں مشابت نہیں ہونے کی؟ نہیں کوئی بات نہیں, بلکہ آپ نے تو ہمیں اس لیے کہ اگر کوئی زیادہ محنت کرنا چاہتا تو 8 پہرے روزے کی اجازت دی ہے کہ سحر سے سحر تک, شام تک نہیں, سحر سے سحر کہ سحری کھائے اور سحری کے وقت ہی جا کر پھر کھائے, شام کو افطار ہی نہ کرے. صحیح بخاری میں فلی واصل السحر کہ سحر سے سحر تک رکھ سکتا ہے. جو تنگ ہونا چاہتا ہوتا پھر دین نے ایک آسان روزہ بتایا, تو اگر کوئی ساری کھائے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے, برکت ہے. روزے کے لیے یہ ساری کھانا کوئی شرط لازم نہیں کہ کھائے نہ تو پھر روزہ ہی نہیں ہوتا. تو محترم کو ایسا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے؟ کون سا؟ یہ بغیر یہ رات
نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہوا، مگر اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے یا اماموں نے کسی نے بھی سحری کو لازم نہیں کہا کہ روزہ نہیں ہوتا اگر نہ کھائے. اس میں تو کسی گروہ کسی عالم کا بھی کوئی اختلاف نہیں نا. سارے مانتے کہ سحری کھانا سنت لازمی نہیں ہے. جی بڑی خوشی ہوئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی قسم کی بات فرما رہے تھے آپ. قسم ایک تو سمجھ لینا کہ جو ہے نا یقین دلانے کے لیے کہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں، میں اپنے خدا کو جس کو میں پوچھتا ہوں نا، جس کے بارے میں میرا یقین ہے کہ نفع نقصان میرا. بات روکیں گے آپ کی مولانا. السلام علیکم. پوچھیں کوئی بات نہیں. جی السلام علیکم. آنی چاہیے. جی وعلیکم السلام. عبد الرحمان بول رہا ہوں میں. جی جگہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام کے پیچھے ہوں ہم، ایک فورڈ کرنا ذرا، جی امام کے پیچھے ہوں ہاں ہاں تو رکوع اور سجدے میں اگر کوئی ٹائم ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد ہم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں نہیں ہچکچاہٹ، بالکل جائز ہے. موقع ملے تو ضرور پڑھنی چاہیے. اگر 2 بار کا ٹائم ہو تو طاق کی کوئی شرط تو نہیں ہے نہیں کوئی شرط نہیں. کہ طاق ہی ہونا چاہیے؟ نہیں کوئی طاق کی شرط نہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ پڑھ لیں جتنی مرتبہ پڑھی جائے، یہ بھی پڑھیں. اس کے علاوہ سبحان قدوس ہے، سبحان ذی الجبروت، کئی دعائیں آپ نے پڑھی ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یاد کی جائیں اور سبحان ربی العظیم کے ساتھ ان کو پڑھا جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ بھی. یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا طریقہ سنت کے مطابق. ٹھیک ہے، مہربانی. جی وعلیکم السلام. جی مولانا قسم کے حوالے سے وہ آپ- قسم جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں بلال بول رہا ہوں جی گلبرگ سے. جی بھائی فرمائیے. آپ کی مسجد میں کتنے بجے رات کو تراویح شروع ہوتی ہے جی؟ ہماری مسجد میں جی 8 بجے شروع ہوتی جی. 8 بجے شروع ہوتی جی ہیں. 8 بجے. یہ کتنے بجے ختم ہوتی ہیں؟ یہ تو آپ آئیں گے تو پتہ چلے گا. کبھی حافظ صاحب تیز چلتے ہیں، کبھی آہستہ چلتے ہیں. کبھی 8 چلتی ہیں، کبھی 20 چلتی ہیں جی؟ نہیں 8 کبھی آہستہ پڑھتے ہیں قاری صاحب، کبھی تیز پڑھتے ہیں. اچھا اچھا. یہ یعنی کچھ پارے حفاظ کو بہت زیادہ یاد ہوتے ہیں، اچھا اچھا وہ تو پھرتی سے پڑھ لیے، اچھا اچھا. اور جو بڑی محنت سے نکالے ہوتے ہیں اس میں اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں. 2-3 غلطیاں نکل آئیں ویسے ڈسارٹ ہو ہاں جاتے ہیں. لیٹ ہو جاتے ہیں. جی لیٹ. بالکل. تو کتنی تراویح ہوتی ہیں جی؟ 8 8 ہوتی ہیں. 8 تراویح ہوتی ہیں. بڑی مہربانی. جی 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 آپ فرما رہے تھے قسم کے حوالے سے. ہاں ایک قسم تو ہے کہ آدمی جب اس کے پاس گواہ نہیں ہوتا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو وہ کہتا قسم دے دے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آن لائن جی جی فرماؤ. فرماوا. بھائی جان میں آسیہ بات کر رہی ہوں کوئنو فلائٹوں سے. جی جی بھائی جان میں نے وہ پہلے بھی فون کیا تھا. جی آپ نے کیا تھا 4:30 بجے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا آنے والے ہیں، آپ پھر فون کر لیجیے گا. تو آگے ہے جی یا مولانا بیٹھے ہیں آپ. پوچھ رہے ہیں میری بہن جو پوچھنا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں نا کہ بھائی ایک ہے جو کبھی کام پہ جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے، اور 4 ہم بہنیں ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں آ رہا. میں چاہ رہی تھی کہ کوئی اچھا سا وظیفہ بتاتے کہ جو ہمارے حالات اچھے ہو جاتے، کیونکہ نہ ہماری امی ہے اور نہ ہمارے ابو ہے. صرف پچھلی دفعہ بھی میں نے فون کیا تھا. اللہ مہربانی فرما. اچھا کیا بات کہی؟ وہ حالات کی خرابی کی بات بتا رہے ہیں کہ کوئی کہ ایسا امی بھی نہیں، بتا ابو بھی دیں نہیں. کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات درست کر دے. درست. ہاں جی شادی بیاہ بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اللہ رحم فرما کرم کرے. جی فرمائیے. اس کے لیے میری بہن اگر یہ ہو سکے نا کوشش کریں ہے تو ذرا محنت کہ 1212 مرتبہ 1212 ہاں جی یہ لکھ لینا. 1212. ہاں 1212 یعنی 1212 ہاں جی یہ پڑھنا ہے روزانہ. یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، یا بدیع العجائب یا بدی العجائب یا بدی العجائب بالخیر یا بدی. جی درود شریف شروع میں پڑھنا 11 مرتبہ، بعد میں بھی، اور یہ آپ شروع کریں انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. یا بدی العجائب، وقت اس کا کوئی نہیں، جس وقت آپ بھی چاہیں پڑھ لیں. یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، جی. انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے. گھر کے حالات کے لیے ہے یا رشتوں کے لیے؟ نہیں سب کے لیے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں نا مشکلیں سب کو اللہ حل کرے گا. اور اگر ہم نے آپ کو ڈائریکٹلی ملنا ہو تو اس کے کیا ٹائم ہے، کتنے بجے کہاں مل سکتے ہیں؟ مولانا جمعرات کے دن نا مسجد ہے. اب نہیں آتے نا.
رمضان شریف کے علاوہ تو میں جمعرات کو مسجد میں آتا تھا کو 8-9 بجے قریب اور عصر تک رہتا تھا، مگر اب ملنا ہو تو اب تو پھر وہاں ملٹ ٹاؤن میں بھی ہو سکتی ہے نا بات. چلے ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے. اچھا جی، اللہ حافظ. جی بھائی. جی قسم کے حوالے سے آپ بات چل رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. مولانا صاحب ہیں جی؟ جی جی ذرا گل تو کراؤ نا. جی کون میں بات بیٹھا کریں گے؟ ہوں. میں رمضان گل کر رہا جی لاہور تو. جی بھائی فرمائیے. ماشاء اللہ سن رہے ہیں فرمائے مولانا؟ رمضان صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. رمضان بھائی خیر ہے؟ گھر میں خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. تھی سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ. کوئی اصغر کا بھی آیا فون؟ اصغر کا آیا کوئی فون؟ ہاں جی خیر خیریت ہے. اللہ رحم کرے. اب پوچھیں جو پوچھنا. وہ گھر ہوا بچہ تے وہ نام اسی رکھنا چاہتے خیسما. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہے. اللہ اس کی بڑی تمنا تھی کہ اللہ مجھے کوئی بیٹا دے تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، زندگی دے، ہاں جی ہاں جی. نیک بنائے. تو خیسما بہت اچھا ہے، خیسما بہت اچھا ہے نا جی. بہت اچھا. چلو ٹھیک ہے. سر ایک گل اور تھی. بہت پیارے صحابی تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. ہاں جی پوچھیں بھائی پوچھیں. اور قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں لگانا چاہیے. اگر کوئی غیر مسلم اس کو پڑھنا چاہے تو کیا کرے؟ اس کو دے دیں. اس کو دے دیں. اس کی کوئی بات نہیں. رمضان بھائی وہ نہیں ابھی شریعت کا پابند، اس کو آپ دیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے اور وہ یوسف بن جائے، جیسے وہ یوحنا جو ہے محمد یوسف بن گیا. اللہ توفیق دے اس کو. اگر آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں قرآن دے گے، یہ کوئی بات نہیں. اور جو حضرت عمر رضی کا مشہور ہے نا کہ ان کی بہن نے کہا پہلے نہائے پھر میں دوں گی، یہ ساری چیزیں غیر جعلی بنی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. نہ حضرت عمر کے نہانے سے وہ پاک ہی ہو سکتے تھے، ویسے تو پہلے ہی پاک صاف ہوں گے. مشرک تھے، مشرک نہانے سے پاک ہو جاتا نہیں، شرک تو اسی طرح رہتا. اپنی طرف سے جعلی باتیں رمضان بھائی کر لی. تو غیر مسلم اگر قرآن مجید مانگے تو ترجمے اور تفسیر والا آپ ضرور دیں، شاید اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب کر دے اور قیامت تک اس کی نیکی آپ کے کھاتے میں درج ہوتی ہے. چلو جی جزاک اللہ خیر جی. بڑی خوشی ہے. اصغر سے بھی مبارک کہہ دینا. اللہ رحم. انشاءاللہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قسم والی بات ابھی قسم والی بات. قسم اگر اس لیے ہو کہ اگر میں غلط بیانی کروں، یہ بھی مبارک. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن اونچا بولیے تھوڑا سا. جی فرمائیے کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ آپ سے پوچھنا تھا تسبیح نماز کس وقت پڑھنی چاہیے؟ تسبیح نماز کب اور کس وقت پڑھنی چاہیے یہ پوچھ رہی ہیں نا آپ؟ جی تسبیح نماز کے بارے میں. صلاۃ التسبیح کا بیٹا کوئی وقت نہیں. رات اور دن میں جس وقت آپ چاہیں پڑھ سکتی ہیں، سوائے ان وقتوں کے جن میں نماز نفل روک دی گئی ہے کہ عصر کے بعد مغرب تک اور فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک. اس کے علاوہ دن رات میں آپ جب چاہیں یہ نماز پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی پوچھنا ہے کہ رمضان مبارک میں چلتے پھرتے کس چیز کا ورد کرنا چاہیے؟ کس چیز کو زیادہ پڑھنا چاہیے رمضان المبارک کا کوئی خاص ورد؟ جی خاص ورد تو کوئی نہیں آیا. رات کے لیے جو ہے نا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب پوچھا تھا وہ رات کو ضرور پڑھنا چاہیے. جی بات مکمل کریں. کہ انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اگر میری زندگی میں رمضان آئے اور شاید لیلۃ القدر بھی آ جائے ان میں تو میں کیا پڑھوں؟ تو فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو دن رات میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دعا بہت درائد ہے. اس کا مضمون بہت عمدہ کہ اللہ ہم قصوروار ہیں تو معاف کرنے والا معاف فرما. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ابھی بات کر رہے تھے وہ کٹ گئی تھی، دوبارہ بتا دیں. جی بتا رہے ہیں مولانا. بتا دوں. میں نے پہلے تو بتایا کہ صلاۃ التسبیح آپ جب بھی چاہیں مکروہ وقتوں کے علاوہ پڑھ سکتی ہیں. وہ اس کا پتہ چل گیا. دوسری بات یہ بتائی ہے کہ کوئی خاص ذکر نہیں. اللہ کے رسول نے بتایا کئی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے کہ 10 دنوں میں یہ پڑھو دوسرے 10 میں وہ نہیں کوئی چیزیں ثابت. میں نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دے رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے کوئی رات تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی. تو یہ رات کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں پورا رمضان ہی اس کو دہراتے ہی رہنا چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہی ان دنوں میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ تو بہت معاف کرنے والا. ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، تو معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے. اگر رمضان ختم ہو اور ہمیں معافی مل جائے بیٹا
تو کوئی بات باقی نہیں رہے گی. اللہ معاف کر دے, سارے کام درست ہو جائیں گے. تو معافی مانگنا چاہیے. درود شریف آپ زیادہ پڑھیں, استغفار بہت پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یہ بہت پڑھیں, درود شریف پڑھیں. تیسرا کلمہ جو ہے وہ صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور چوتھا صرف اس طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سارے بہت عمدہ ہیں, ان کی تسبیحیں کی جائیں تو بہت اچھی بات ہے. مولوی صاحب ایک اور مسئلہ ہے. ہلو جی میری نا آنٹی کے 10 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہوئی, ان کو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اولاد دے رہے انہیں. وظیفہ تو پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کریں, مگر اس کے لیے چاہیے نا کہ ان کا آدمی یا وہ خود کوئی ملیں تو پھر انشاءاللہ بات بتائیں گے. یہ دو ذکر جو ہے نا ملا کر 100 مرتبہ عشاء کے بعد اول آخر درود شریف یہ پڑھنا شروع کریں. دونوں دعائیں قرآن مجید کی ہیں, دونوں اللہ کے بڑے عظیم پیغمبروں نے کی ہیں. اولاد سے محروم تھے, نا امید تھے, مگر اللہ نے بڑھاپے میں اور بیوی کے بیمار ہوتے بھی دے دی. تو ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, سورہ یاسین کے ساتھ ہی آگئے سورہ صافات, اس میں آتی ہے رب حبلی من الصالحین. اور دوسری دعا سورہ الانبیاء میں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. مولانا یہ تو میں پڑھتی ہوں لیکن کافی دیر گزر چکی ہے, 11 سال نہیں, آپ نا امید نہ ہو. یہی تو بات ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ دعا قبول کرتا ہے بشرطے کہ آدمی جلد باز نہ بن جائے. جب ہم جلد باز ہو جاتے ہیں کتنی دیر پڑی بنتا تو کچھ نہیں, کوئی پتہ نہیں وہی وقت آیا ہو قبول ہونے کا. دروازہ کھٹکھٹاتے ہی رہنا چاہیے, انشاءاللہ کھول جائے گا, اللہ فضل فرمائے گا. مولوی صاحب جی ایک مسئلہ ہو رہا ہے, یہ صدقہ اور خیرات کیسے کرنی چاہیے؟ تو فرق ہے. آپ فون کہاں سے کر رہے ہیں؟ ان کا فرق کہاں؟ وطنی سے بول رہے ہیں ہم لوگ. چیچا وطنی سے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. صدقہ اور خیرات تو مسکینوں کو ہی دینا چاہیے نا, بیوہ ہیں, یتیم ہیں, غریب ہیں. رشتہ داروں میں بھی جو ایسے لوگ ہیں کہ سفید پوش ہیں, بے شک وہ کام کاج بھی کرتے ہیں مگر اچھا گزارا نہیں ہو رہا, سب سے پہلے تو ان کی فکر کرنی چاہیے نا. اور اب تو میرے بچے یہ جو آ گیا معاملہ سامنے کہ زلزلے نے پورا ملک برباد کر دیا, گھر ڈہ گئے, لوگ مر گئے. ہماری زکوٰۃ اور صدقے کے اس وقت سب سے زیادہ مستقبل, ہمیں بھول جانا چاہیے اپنے شہر کے لوگوں کو. یہاں تو گزارا ہو رہا ہے, لوگوں کے گھر بھی ہیں, کما کھا رہے ہیں. وہ لوگ جس مصیبت میں پھنسے ہیں اس کو دیکھ کر تو ہمارے دل جو نا پانی ہو جانے چاہیے. سب کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور دوسری چیزیں نا اکٹھی کر کے بھیجیں ان کے. اور یہ تو پتا چل گیا, لیکن یہ نا صدقہ اور خیرات میں فرق کیا ہے؟ نہیں, کوئی فرق نہیں. اپنی زبان میں ہم خیرات کہہ دیتے ہیں, ورنہ عربی زبان میں تو خیرات نیکیوں کو کہتے ہیں نا. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کی طرف بڑھو. جتنی بھی نیکیاں, نمازیں ہیں, روزے, ساری خیرات یہ نیکیاں. مگر ہماری بولی میں کہتے ہیں ہم جو اللہ کے راستے میں کوئی پیسہ ٹکا دیتے ہیں صدقے کوئی ہم اپنی زبان میں خیرات کہہ دیتے ہیں, اردو زبان ہے. ورنہ عربی میں خیرات ساری نیکیوں کو کہتے ہیں. سچ بولنا, انصاف کرنا, رحم کرنا, جو بھی اچھی باتیں وہ سب خیرات ہیں عربی میں. اچھا جی, جزاک اللہ, اللہ آپ کو صحت دے, اللہ خیر سے رکھے. بڑی خوشی ہے بیٹا, اللہ فضل فرمائے. جی جی مولانا, قسم کے حوالے سے قسم جو ہے اس کا مقصد تو اپنی بات کو پکے کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اس میں شک نہیں. اب گواہ نہیں ہوتا, ثبوت نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اچھا بھائی جس کو تو اپنا معبود سمجھتا, جس کے بارے میں تیرا ایمان ہے کہ اس کے ہاتھ میں میری قسمت ہے, اس کی قسم اٹھا. فون لیں گے جی فون تو لینا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال کرنے تھے. جی پوچھیے, تھوڑا اونچا بولیے بہن. پہلا سوال ہے کہ ابو سفیان کے گھر کو دارالامن کیوں قرار دیا گیا؟ ابو سفیان کے گھر کو دارالامن کیوں قرار دیا گیا؟ اور کون سا احسان ابو سفیان نے کیا تھا؟ ہیں؟ ابو سفیان نے کون سا احسان کیا تھا؟ کون سا احسان کیا تھا؟ احسان کیا تھا؟ جی نہیں, احسان کی بیٹا کوئی بات نہیں تھی. احسان تو کیا کرنا تھا, ان لوگوں نے دشمنی کی انتہا کر دی تھی. موقع ایسا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ حرم شریف میں خون ریزی نہ ہو, اس لیے آپ نے کہہ دیا جو مسجد میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے, جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان ہے, جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے. مقصد تو یہ تھا کہ لوگ بچ جائیں. اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تازہ مسلمان ہوا, شہر سے باہر ہی پکڑا گیا تھا نا, وہاں کلمہ پڑھنا پڑا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے کہا, وہ دوست تھے ان کے پرانے ابو سفیان کے, رسول اللہ کے چچا تھے, کہ یہ ذرا چودھری آدمی ہے, پسند کرتا اپنے لیے افتخار کو کہ میری کوئی امتیازی شان ہونی چاہیے, آپ کوئی بات کہہ دیں. پر میں اچھا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا
اس کو بھی امان ہے، ورنہ کیا تو سب کو دیا تھا کہ جو اپنے دروازے بند کر لے مسجد میں چلا جائے، امان ہی امان۔ حضور تو سب کو چاہتے ہیں نا کہ ہماری تلوار کے نیچے کوئی نہ آئے، اللہ کا شہر ہے یہاں خون ریزی نہ ہو۔ احسان کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی کا احسان تھا۔ لوگ ویسے کہتے ہیں بیٹا کہ مکہ کے زمانے میں نا یہ حضور کو اپنے گھر میں پناہ دیتا تھا، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، کوئی پناہ نہیں دیتا تھا، دشمنی کرتا تھا۔ امن کے لیے ان کو یہ اجازت دی گئی تھی، امن پیدا کرنے کے لیے، ہاں امن کے لیے، صرف خون ریزی نہ ہو۔ یہ عام اعلان تھا کہ مسجد حرام میں چلا جائے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، یا وہ ہتھیار ہی رکھ دے، یہ ساری چیزیں حضور نے کہہ دی تھی کہ ان کو بس ہم پناہ دیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ دوسرا سوال ہے کہ عبداللہ بن ابی کو کس احسان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض پہنایا گیا؟ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پہنائی گئی تھی؟ جی عبداللہ بن ابی کو جب وہ انتقال کیا۔ وہ ہے نا مشہور واقعہ کہ اللہ وہ مشہور واقعہ ہے بیٹا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں آئے تھے، ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی تو عبداللہ بن ابی نے اس وقت دی تھی تو آپ کے چچا نے وہ پہنی تھی، اس احسان کا بدلہ اتارا تھا۔ مگر یہ باتیں اتنی کو مستند نہیں، صحیح یہی ہے کہ خود عبداللہ نے بھی کہا تھا حضور کو، جب وہ بیمار تھا تو آپ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ تو یہ کہتا رہا، یہ کہتا رہا، اس نے کہا محمد یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں مانتا ہوں کہتا رہا، مگر آپ احسان فرمائیں، چھوڑیں ان باتوں کو، میرے لیے نماز پڑھ کر بخشش کی دعا کریں، خود اس نے کہا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے کہنے پر اس نے کہا میرے ابا جی کا آپ جنازہ پڑھیں، وہ بہت نیک تھا، نام اس کا بھی عبداللہ ہی تھا، تو آپ نے پھر کرتا بھی دیا، اللہ مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا، اپنی طرف سے آپ نے ساری کوشش کی کہ اللہ رحمت فرمائے اس پر۔ حضرت عباس کو کس لیے پہنایا تھا؟ ریپیٹ کریں ذرا۔ یہ مشہور کیا ہوا نا لوگوں نے کہ حضرت عباس جو تھے وہ پہلے اسلام نہیں نہ لائے تھے، کافروں کی طرف سے جنگ بدر میں آئے تھے نا، تو جو 70 آدمی قید ہو گئے تھے ان میں یہ بھی تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل بھی تھے، تو ان کی قمیص جو تھی پھٹی ہوئی تھی اس وقت، جنگ کے حالات جو تھے، تو اس وقت عبداللہ بن ابی نے لا کر گھر سے کرتا حضور کے چچا عباس کو دیا تھا، اس طرح علماء بیان کرتے ہیں، اس کا احسان اتارا۔ مگر یہ باتیں نہیں ٹھیک، بات وہی ہے کہ حضور نے جب اس نے منت سماعت کی، اس کے بیٹے نے کی، تو آپ نے پھر کرتا بھی دیا، دعا بھی کی اور منہ میں اس کے لعاب بھی ڈالا، پوری طرح اللہ سے دعا کی دل سے کہ اللہ اس کو بخشے۔ اب اللہ جانتا کہ اللہ نے بخشا یا نہیں بخشا، ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے۔ ایک بات اس نے نیک کہی تھی عبداللہ بن ابی نے، جس کو حضور نے بلایا نہیں، کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو لوگ حضور کے ساتھ گئے ہیں عمرہ کرنے میں، اور کفار نے روک دیا، صلح ہو گئی، تو اس صلح کی بات چیت کے دوران میں کفار نے اس کو پیغام بھیجا کہ وہ سردار تھا نا مدینہ کا، کہ ابو الحباب مدینہ کے تم سردار ہو، ہم محمد کو مکہ میں معاذ اللہ داخل نہیں ہونے دیں گے، مگر تم چاہو تو طواف کر سکتے ہو بیت اللہ۔ تو اس نے اس وقت جو کہا نا لا لی فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نہیں ایسے عمرے کروں گا، میرے لیے یہ اللہ کا رسول بہترین نمونہ، اگر اللہ کا رسول نہیں کرے گا تو میں کیوں کروں۔ ہاں یہ بات اس نے جو ہے نا حضرت عباس ابن عباس کہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ساری عمر میں اس کے منہ سے نکلی تھی۔ جی بہن کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اگلا سوال ہے کہ شب برات کی عبادت لوگوں نے کیوں مقرر کی ہوئی ہے؟ چلے آپ باقی کل فون کر لیجیے، بے شمار لوگ بیٹھے بھی ہیں اور فون بھی آ رہے ہیں، ہمارے پاس وقت بہت، ایک دن میں نا ایک سوال کیا کریں نا، اس طرح پھر دوسرے لوگوں کو باریں گے، کل انشاءاللہ خیریت سے رہیں گے تو پھر آپ سوال کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ بہن۔ قسم کی بات تھوڑی سی، قسم جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، وہ کون سی قسم ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا گواہ اور کوئی نہیں مگر اللہ حاضر ناظر ہے، یا میرا مرشد حاضر ناظر ہے، یا حضرت عباس حاضر ناظر ہے، اگر میں جھوٹ بولوں وہ میرا بیڑا غرق کر دے، یہ قسم اللہ کے سوا دوسرے کی اٹھانا شرک۔ یہ تو صرف اللہ ہے نا جو حاضر ناظر ہے اور جو اس طاقت کا مالک ہے کہ اگر یہ غلط بیانی کرے گا کہ اللہ گواہ ہے تو تباہ کر دے گا اس کو، اس لیے یہ قسم صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کسی دوسرے کی۔ ایک قسم اور ہے، اس میں یہ نہیں کہ کوئی وہ ثبوت دینا چاہتا ہے یا گواہ بنانا چاہتا ہے، وہ محبت کی بات ہوتی کہ مجھے آپ کی جان کی قسم، اس میں نہیں یہ مقصد کہ اس نے اس کو کوئی قسم وہ ہے جو دین والی یا اعتبار بنے، یہ پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے سر کی قسم، آپ کی جان کی قسم، جیسے اللہ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا لام روکا انہم لفی سکرۃ یاما، یہ کفار جو ہے نا بدماشی میں یہ سرگردان ہے، مجھے تیری زندگی کی قسم،
یہ وہ قسم نہیں جو ہم یقین دلانے کے لیے کہ میرا خدا ہے اور اگر میں غلط کہوں تو مجھے تباہ کرے، الگ رکھنا کہ وہ قسم جو اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ میرے پاس اور گواہ نہیں، اللہ گواہ ہے، میں غلط بیانی کروں مجھے تباہ کرے، اس نیت سے اگر وہ کہے حضرت عباس کے جھنڈے کو ہاتھ لگا دو، ہاں فلاں بزرگ کے در کنڈے کو چھو دو، مشرک ہو جائے گا، وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، آپ نے ان کو بھی خدا بنا لی، مگر یہ محبت والی قسم کی کوئی بات نہیں۔ تیسری قسم ہے جو قرآن کی ہے، یہ اب آ گئی بات جو سارے طاہر صاحب بھی سنیں، آپ بھی کال لے لیں جی۔ السلام علیکم۔ سوال تو پہلے وعلیکم السلام جی، حضرت صاحب نے جی فرمائیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جی، ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اسے الٹی آ جاتی ہے اور بعد میں کسی نے بتایا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو آدمی نے ایک گلاس پانی پی لیا، بعد میں بتایا گیا کہ تمہارا روزہ صحیح ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جس ظالم نے بتایا نا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے وہ بڑا مجرم ہے، روزہ تو کوئی نہیں ٹوٹا تھا، جتنی جی چاہے الٹی آتی، الٹی سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، بعد میں اس نے سب گلاس اور پانی دوسرے نے اور جو جاہل نے بتا دیا اس کے بعد جو اس نے کھا پی لیا نا، اس نے وہ بتانے والا بھی مجرم ہے، یہ بھی مجرم ہے کہ کسی عالم کے پاس جاتا، جاہل سے کیوں پوچھا، اب روزہ نہیں رہا کیونکہ غلط طریقے سے اس نے بعد میں پی لیا، پہلے کی کوئی بات نہیں تھی وہ الٹی والی، مگر یہ کیوں اس نے پڑھ سے پوچھا اور کھا پی لیا، اب ایک روزہ رکھ لے۔ یہ بات جس نے آیا تھا تو اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی تمہارا روزہ صحیح ہے، تو وہ بعد میں اٹھ کے چلا گیا کہ چلو ٹھیک ہے میں نے پانی پیا تو وہ اس نے غلط بتایا، تو اس کے بھائی نے کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا، تو اس لیے وہ اٹھ کے چلا گیا یہاں سے۔ نہیں، ایک دفعہ تو اس نے بھی پانی پی لیا نا کسی کے کہنے پہ، ہاں جی، جب اس نے بتایا کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس نے پانی پی لیا، یعنی کسی مفتی نے غلط فتویٰ دے دیا، اس نے اس پر عمل کر لیا، تو ظاہر ہے کہ کام تو خراب ہو گیا پہلا جی سر، مفتی کا بھی اور روزہ کھولنے والے کا بھی، مفتی بھی مجرم بن گیا۔ جو بات بتائیے وہ ہے تو درست، لیکن یہ بات بتانے سے اب اس کا روزہ تو قائم نہیں ہو سکتا۔ نہیں، بڑی مہربانی، ٹھیک ہے۔ کیسے نہیں ٹوٹا تھا، یہ بعد میں جو کھا پی لیا نا ایک نادان کے بتانے سے۔ ہاں جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ایک قسم کی قسم اور ہے جو لوگوں کے ذہن میں نہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی قسمیں نہیں سمجھتے، وہ بطور دلیل ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ ہے میرا بیڑا غرق کرے یا پیار محبت کی بات نہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل دیتا ہے، گواہ لاتا ہے، جیسے ہم لسٹ دے دیتے ہیں نا عدالت کو کہ یہ فہرست ہے میرے گواہ یہ بیان لیں گے، یہ چیزیں جو ہے نا کئی جگہ قرآن مجید میں کھول کر فکر آ جاتا ہے کہ آسمانوں زمین میں درختوں میں پہاڑوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں، وہی بات اس طرح بیان ہو جاتی ہے، قسم ترجمہ کرنا چھوڑ دینا، اگر یہ کہنا شروع کر دیں والشمس وضحاہا، سورج جب تو چمکتا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، گواہ ہے، ثبوت ہے، یہ دلیلیں ہوتی ہیں، یہ وہ قسمیں نہیں جو پہلی تھی، یہ بالکل دلائل ہی ہیں، حتیٰ کہ گھوڑوں کی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایک جگہ تو ایسی چیزوں کی قسمیں کھا دی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کوئی شے نہیں چھوڑی کہ جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو مجھے ان کی بھی قسم ہے اور جو تمہیں نہیں نظر آتی ان کی، یعنی سارا جہان جو ہے نا میری کاریگری بول بول کر بتا رہی ہے کہ جو اللہ کہہ رہا کہ وہ ہے، ایک ہے، ان طاقتوں کا مالک ہے، جیسے ہم کہیں کہ یہ زلزلہ جو ہے اس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں گی نہیں کہ اللہ اتنی طاقت کا مالک، تو یہ قسمیں جو ہیں یہ قسمیں نہیں ہوتی، یہ بطور دلیل ہوتی ہیں کہ یہ چیز بھی دلیل ہے، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون اور یہ ساری اس کی تشریح تو میں کرتے، یہ ساری باتیں جو آنے والی بات ہے نا اس کی دلیل ہے، اگر فکرہ کھول دیں تو یہ اس میں یہ نہیں دیکھنا پڑتا پھر کہ یہ چیز بہت اعلیٰ یا ادنا، نہیں دیکھا جاتا کہ جو آگے بات بیان ہوئی ہے وہ اس سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں، دلیل ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز ڈبل ہو کر آ رہی ہے۔ کیا ہو کر آ رہی ہے؟ ڈبل ہو کر آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا، ڈبل ہو کر آ رہی ہے، جی جی۔ چلے ٹھیک ہے، پوچھیے کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا، ناموس رسول سے متعلق مجھے کچھ پوچھنا تھا کہ کچھ ایسی باتیں میرے نوٹس میں آئی ہیں کہ جو سراسر ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے نبی کی شان گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جب انہیں نماز کا تحفہ دیا گیا تو مختلف انبیاء کرام نے انہیں روک روک کر
یہ کہا کہ آپ کی امت اتنی نماز ادا نہیں کر سکے گی، اتنی نماز نہیں پڑھ سکے گی یا قائم کر سکے گی، تو کیا آپ کے خیال سے یہ مشکوک نہیں ہے اس حدیث کی صحت؟ کیا ایک PhD شخص کو 10ویں کلاس کا یا 8ویں کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مشورے دے گا کہ آپ کی امت کیا کر سکتی ہے یا کیا نہیں کر سکتی؟ یہ تو سراسر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہتان لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ یہودی یا عیسائی سازش رکھتی ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کا درجہ بڑھانے کے لیے نعوذ باللہ ہمارے پیغمبر کا درجہ کم کیا ہے۔ یہ بات جو ہے نا، اس کا پس منظر میرے سامنے ہے کہ جو ڈاکٹر غلام دیرانی برق وغیرہ نے میری بہن ایسے شوشے چھوڑے نا کہ یہودیوں نے بنائی ہے موسیٰ علیہ السلام کی شان بنانے کے لیے، اس کے لیے وقت تو نہیں، کیونکہ یہاں محدود وقت ہوتا نا۔ آپ کبھی ملے یا جمعہ کے موقع پر آئیں وہاں تو چٹ بھیجیں تو میں ساری بات کی وضاحت کروں۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، نہ اس میں شان حضور کی گھٹی ہے نہ موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کے سوال میں جو بار بار آتا نا ہمارے پیغمبر اور ان کے پیغمبر، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ قرآن نے اس بات کی جڑ کاٹی اور اس تعصب کو ختم کیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، رسولوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تو کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اور ان کے پیغمبر، آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک میری بہن سارے ہمارے پیغمبر ہیں۔ ہم ذہن سے یہ تعصب نکالیں کہ وہ کسی دوسرے کے پیغمبر ہیں، اسی لیے ہم ہر بات میں کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بڑھائیں یا ان کو آپ سے نیچے لائیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں جلنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، انہوں نے کیا کرنے تھے اس وقت ضرورت تھی، اللہ نے یہ معجزہ دکھا دیا۔ حضور کے زمانہ میں نہ یہ ضرورت پڑی نہ اللہ نے کوئی دکھایا، تو اس میں شان کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ شان جو اللہ نے آپ اپنے حبیب کو دی ہے، مگر وہ سارے نبی اپنے ہیں۔ یہ سوال دماغ سے نکالیں۔ شرارتی لوگ اس طرح ہمیں متصف بنا دیتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر ان کا نہیں، توبہ توبہ، وہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں مسلمانوں یہ کہو کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں۔ بے شک وہ ہمارے پیغمبر ہیں، نہ اس میں کوئی نہ یہ سوچ جب آ جاتی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پہلے کے آنے والے پیغمبر جو کہ حسرت کرتے ہیں کہ ہم ان کی امت میں ہوتے، کیا وہ مشورے دیں گے ان کی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بات ہو جائے گی لمبی، اللہ تعالیٰ پہ بھی ڈاؤٹ آتا ہے۔ یہ ساری باتیں میری بہن بحث کا موقع نہیں، یہ ساری باتیں لوگوں نے صرف اپنے مسلم ہونے کی وجہ سے نا کہ ہم نیشنلسٹ قومی اصلیت میں گڑی ہیں کہ وہ نبی چاہتے تھے ہم آپ کی امت میں۔ کیوں چاہنا تھا؟ امت کیا ہے؟ وہ نبی ہیں اپنے زمانے کے۔ نبی کے سامنے امت کوئی چیز ہے؟ خدا کے لیے توبہ کرو اور ان لوگوں سے کہو کہ کفر نہ بکا کرو پیغمبر اور وہ امتی بننا چاہے۔ شرم کرو ایسی باتوں سے۔ ایک اور مسئلہ نہیں، بس اس میں زیادہ وقت لگ جائے گا، بات میں سمجھا دی کہ ہمارا اور ان کا نبی آپ بھول گئے، وہ سارے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہی بات ہمارے نبی خاصا غریب تھے۔ کیا وہ غریب تھے؟ نہیں، غریب یہاں ان کی امت کے وہ لوگ جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، جب سعادت حاصل کر لیتے ہیں، شرف حاصل کر لیتے ہیں، تو ساتوں زمینوں کے خزانے اور آسمانوں کے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اس میں سے میرے بندوں کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں ان کے ذریعے۔ اب میری بہن بات لمبی وہ جو ان کے ہمارے کیا وہ غریب تھے؟ یہ ساری باتیں افسانے ہیں، نہ زمین و آسمان کے خزانے اولیاء کے ہاتھ آتے ہیں، نہ وہ کسی کو دیتے ہیں۔ وہ خود ایسی غربت میں گزارے کرتے رہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جس دن فاقہ ہوتا تھا امی اس دن کہہ دیتی کہ نظام الدین امروز مہمان ہے خدا سے، آج گھر میں کچھ نہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ وہ خوش ہوتے تھے اور کئی مرتبہ کہتے ہیں امی دعا کریں کہ مہمان خدا بنے۔ کیوں ایسی جعلی باتیں بنائی ہیں آپ لوگوں نے؟ چھوڑ دیں، وہ اللہ کے بندے تھے، چنے ہوئے تھے، پیارے تھے، مگر خدائی نہیں کسی کو اللہ نے دی۔ اور ہمارے نبی والا مسئلہ چھوڑ دیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، وہ بھی ہمارے نبی ہیں، موسیٰ ہے وہ بھی ہمارے نبی۔ یہ دین میں یہ بات ہمارے تمہارے کی نہیں، لوگوں نے آپ گڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو بار بار فرمایا کہ انبیاء میں یہ درجہ بندی نہ کیا کرو، میرے بھائی ہیں، وہ اسی طرح دین لے کر آئے۔ ان میں کیا کمی تھی؟ وہ زمانے کے لوگوں میں کمی تھی۔ اگر پہلی کلاس کا استاد بھی جو ہے وہ PhD ہو، مگر بچے ہیں بڑے نائل ہیں، نہیں ان کو پڑھاتا ہو جو ایم اے میں جا کر پڑھاتا، تو استاد کا میری بہن کوئی قصور نہیں، نہ اس نے کبھی پیغمبروں میں کمیاں نہ نکالے۔ وہ اللہ کے بہت چنے ہوئے بندے تھے اور سارے اپنے وقت میں کامل تھے۔ حضور کے دور میں آ کر جو ضرورتیں پڑی اللہ نے دے دی۔ کبھی یہ سوچے نا، یہی تو تعصب ہے جس کی وجہ سے دنیا فساد میں ہمارے نبی ان کے نبی، نہ یہ کافر کہے ہمارے سب نبی ہیں، اپنے نبی ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے، ان کے موجے دیکھ کر ہمارا دل جلے گا نہیں، خوش ہوں گے۔
کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی، اللہ نے دکھایا موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، ہاتھ بغل میں لے جاتے، ٹھیک ہے، حضور کو جو دیے ہیں معراج شریف اور دوسرے وہ بھی برک، تو جلنے کی کوئی بات نہیں، نہیں جلنے والی بات نہیں، یہ جلنا ہو گیا نا، آپ نہیں تقریباً امت مسلمان دیر سے اس نیشنلزم میں پھلا، قومی تصویر حضور کی شان کی فکر نہیں، ہمارے کی ہے کہ ہمارے ہیں، اس ہمارے غرور نے کام خراب کیا، اگر حضور دوسری امتوں کے ہوتے کبھی یہ چرچا نہ کرے۔ اصل میں قوم پرستی کا جذبہ لوگوں کو کافر کر رہا کہ وہ ہمارے نبی کا جب نام لگ جاتا نا تو بڑھانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان سب نبیوں کو کھلے دل سے میری بہن اپنا نبی مان لیں اور ان کی چیزیں جو ہے نا ان کو خوشی سے تسلیم کریں، حضور کی اپنی جگہ بیان کریں، اور یہ چیزیں جو نا کہ اولیاء کو یہ دے دیا وہ نہیں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے آئے، بالکل بیت المال میں ڈھیر آئے، حضور نے فقر اپنی مرضی سے اختیار کیا، یہ غریبی غروبی نہیں کہنا چاہیے، سارا کوئی لٹا کے چلے جاتے تھے اور گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں چل رہا، یہ تو آپ کا اثار تھا، نیکی تھی کہ رعیت کو اور عوام کو دیتے تھے، آپ تکلیف بھی برداشت کر سکیں، اس میں کوئی نہیں کوئی ذلت کے نعوذ باللہ آپ غریب سے کنگال سے، وہ بات نہیں، ڈھیروں خزانے آپ کے قدموں میں ہوتے تھے۔ اب حضرت عمر رضی کا میرے بھائی ان کے پاس کوئی خزانے نہیں تھے، بیت المال کے انچارج تھے۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ کار تھا نا جناب، ہاں جو کچھ ہے اپنے جو گھر والوں نے اور آپ نے اگر کچھ کھا لیا ہے، بھوک رکھ کے کھا لیا ہے، تو باقی جو ہے وہ بچا کے کل کے لیے نہ رکھو، بس پھر اس کو یہی کہنا کہ اثار تھا ان کا، قربانی، اس کو بھیج دو اور وہ اللہ کی طرف سے چوگنا ہو کے وہ چیز پھر واپس آتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت پھر دیتا ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کے پھر تقسیم کر بالکل دو، اللہ تعالیٰ یہ طریقہ کار تھا۔ بھائی بہت شکریہ آپ کے پھر کال جی کرنے چاہے جب سوال کریں، بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ بہت شکریہ بہن آپ کا۔ بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اچھا قرآن کریم کی جیسے بھائی ایک شاعر جب کہتا نا کہ بلبے میگون تو و زلف شبگون تو عجب دل ربائی، کہ تیری سیاہ زلفوں کی قسم جو رات کی طرح سیاہ ہے، تیرے ہونٹوں کی قسم جو شراب کی طرح سرخ ہیں، تو عجیب قسم کا حسین ہے۔ اب یہ قسم وہ نہیں کہ اللہ کی جیسے کھائی جاتی، یہ ثبوت پیش کر رہا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ واقعی میرا محبوب ہے یا نہیں، تو اس کی زلفیں دیکھو، اس کے ہونٹ دیکھو، یہ دلیل۔ اس لیے قرآن کی جتنی قسمیں ہیں یہ قسمیں ان کو نہیں کہنا، دلیلیں کہنا، کہ اللہ کہتا ہے شے کو دیکھو، یہ میری سیالکوٹ سے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں؟ آپ سے کہاں سے؟ سیال کوٹ سے۔ فرمائیے بھائی۔ ماشاء اللہ، فرمائے نا۔ جی کوئی بوڑھا آدمی ہے تو کیا روزہ نہیں ہو رکھنے میں حاجت نہیں ہے جی؟ جی بزرگ آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے دین کے حوالے سے کیا حکم ہے، یہی سوال ہے آپ جی کا؟ جی جی اگر تو کوئی بوڑھا ایسا نا، میرے بھائی کئی جوانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی صحت دی ہوئی ہے، ان کو کچھ نہیں کہتا روزہ۔ میں بڑھاپا تو نہیں دیکھنا تو ہے کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ اگر کوئی نوجوان بھی ہے مگر بیچارہ رکھ ہی نہیں سکتا، بہت ایک بوڑھا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، 100 سال کے بھی کئی بوڑھے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو جو رکھ سکتا نا اس کو برداشت کر سکتا روزے کو، وہ تو رکھے ہی رکھے، اور جس کی حالت ایسی ہو چکی ہے، وہ شیخ فانی ہو چکا، بہت بوڑھا، اب اس میں کوئی جان نہیں ہے، وہ بیچارہ نہیں برداشت کر سکتا، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر اس کے پاس کچھ ہے تو فدیہ دے دے، اور اگر فدیہ بھی نہیں دینے کے قابل تو آرام سے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، انشاءاللہ رمضان کی برکات ویسے ہی اسے نصیب ہو جائیں گی۔ جی جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ نہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اور قسم کے بارے میں بات بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ان کے فکرے بنا لو، قسم چھوڑ دو کہ سورج اور اس کی روشنی، چاند اور اس کا طلوع ہونا، زمین کا بچھنا، آسمان کا خیمہ بننا، یہ سب اللہ کے ہونے کی، قیامت کی، رسول کے سچے ہونے کی دلیلیں ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جناب، جی میں محمد یونس بول رہا شادمان ٹاؤن تو۔ جی پوچھ رہے مولانا صاحب تو یہ جڑا لوگ ہائتے جاتے تو پھر عمرہ کرنے واسطے عائشہ تک جاتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کی مسجد ہے وہاں بنی ہوئی، ہاں مسجد تنعیم جسے کہتے ہیں۔ یا مسجد تمیم کہتے ہیں، وہاں تک جاتے ہیں، وہاں سے رام باندھ کر آ جاتے ہیں۔ یعنی بے شمار عمرے کرتے ہیں ایک موقع پر جاتے وقت۔ نہیں پہلے تو عمرہ جو ہے حدیث اور مسجد ہے جس سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے احرام، ہاں 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 وہاں باندھنا چاہیے، وہ تو خصوصی طور پر مخصوص عورتوں کے لیے ہو سکتا ہے، اور یہاں سارے لوگ وہاں سے عمرہ باندھ کر آ رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ وہ بالکل آپ نے میرے دل کی بات کہی، اسی لیے اس دور کے جو بہت بڑے عالم تھے، امام ہی تھے، علامہ محمد ناصر الدین البانی،
वो इसको मेरे भाई उम्रतुल हैज ही कहते थे कि ये हैज वाली औरतों का उम्रा, क्योंकि अम्मा आयशा का तो रह गया था हैज की वजह से। और जैसे किसी की सुनते रहने बाद में पड़े, उन्होंने तो अपना रहा हुआ उम्रा किया। भाई साथ गया था, उसने भी नहीं किया, नहीं किया। हालांकि वो अब्दुलरहमान साथ गए थे उम्रा कराने के लिए, अगर इजाजत होती या ये कुछ स्वाब का, वो ना साथ ही राम बांधते। ये लोग गलत करते हैं। किसी औरत को अगर ऐसा हो जाए, कोई राम बांध कर गई उम्रे का और मक्का में पहुंची तो हैज आ गया, उधर हज का जमाना आ गया, अभी उम्रा ही नहीं कर सकते। मखसूस प्रॉब्लम हो गई है बहुत उन औरतों के लिए जिनके ऐसे अय्याम। थोड़ी तारीख चलाओ ताकि लोगों को हज होना जाना है ना आगे। सही बात है, लोगों को इसका पता होना। मैं तो दवाई देता रहता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ। कसम की बात वाज़ेह हुई या इसमें कोई शक रह गया? भाई नहीं, वाज़ेह हो गया। जो माबूद समझ कर कसम उठाई जाती है ना, वो गलत है। कि मैं अगर गलत बयान नहीं करूं, मेरा खुदा मुझे तबाह बर्बाद करे, वो अल्लाह के सिवा किसी की नहीं। ज़कात के हवाले से आपने कल भी एक भाई के सवाल का जवाब दिया था, आज भी उस्मान साहब ने दोबारा वही सवाल दोहराया है, थोड़ा सा मिलता जुलता है और कैलकुलेशन करके पूछा है। ज़कात के लिए जो शरई मिकदार है वो 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी है, उस पर ज़कात है। अब वो कह रहे हैं कि सोना 7.5 तोले जो है उसकी तकरीबन कीमत 75,000 रुपया यानी पौने लाख रुपया बनती है, और चांदी जो है 52.5 तोले की उसकी सिर्फ 6,000 रुपया कीमत बनती है। फिर किस तरह ज़कात दी जाएगी, वजाहत दोबारा फरमाते। ये कीमतों का उतार चढ़ाव जो है ना, इसकी वजह से उस्मान बच्चा लोग परेशान हो जाते हैं। कीमतों की तरफ आप देखें ना, जैसे हम सऊदीया जाते हैं ना तो चाय का कप लेते हैं, दूसरा हम हिसाब करते हैं यार इतने रियाल, ये तो इतने पैसे बन गए। वो कहते हैं पैसों का सोचते रहो, हमसे मत दोगे, वो पाकिस्तान को भूलो, यहाँ का ये 1 रुपया। बात रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं जी ना ज्यादा पढ़ती हूँ, मेरा दिल हर वक्त कहता है मैं पढ़ती ही रहा। मुझे मैं थक भी जानी हूँ, मगर मैं पढ़ ज्यादा थे तो मैं सुकून आंदा है। तो कुरान शरीफ ते सूरतां पढ़दी हां, सारा कुछ दरूद शरीफ ते कहंदे को गर्म ते सरद होनी है। इस बड़ा के ना पढ़ा। क्या बता रही हैं? करीम के हवाले से बहन ने पूछा है कि कुछ सूरतें गर्म भी होती हैं, हाँ बस है, और कुछ आयतें ठंडी भी होती हैं। बस ज्यादा मैं मना कर दे भाई ना पढ़िया कर। नहीं, ये जो मना करते हैं ना, आप इनको समझें कि ये इंसान की शक्ल में गुमराह करने वाले हैं, इनसे आप बच कर रहे हैं। पढ़ती रहे, कोई सूरत गर्म नहीं। इनकी बात ना सुने, ये कुरान छुड़ाना चाहते हैं आपसे, इनको आप पीछे डाले, क्या जाओ भाई अपना काम करो, मैं कुरान पाक पढ़ती रहूँ। मैं ज्यादा कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। पढ़ती रहे सूरतें जड़ियां ना ये गर्म ना हो जाए। कोई सूरत गर्म नहीं, ना कोई सूरत ठंडी है, ये लोगों ने आप ही बातें बनाई। अल्लाह का कलाम है, बरकत है, पढ़ती रहे। बिस्मिल्लाह मेरी बहन, बहुत अच्छी बात है। जी भाई। हेलो जी हेलो जी बहन पूछिए। जी ये मौलाना इसाक साहब से। हाँ, मैं बैठा हुआ हूँ। साहब ही बताते हैं बात, जी बाकी तो सारे सुनते हैं, सिर्फ मौलाना इसाक साहब ही बात बताते हैं। आप पूछा करें ना, मैं बैठता हूँ तो ये प्रोग्राम शुरू होता है ना। हाँ जी जी, तो उनसे ये बात करनी। हाँ जी करें। जी, ये मेरी अम्मी जी पूछ रहे थे आपसे कि भाई वो बहुत ज्यादा पढ़ाई वो करती हैं, हर वक्त पढ़ती रहती हैं, और उनका जो है ना वो फिर भी दिल बेचैन रहता है और सुकून नहीं है। वो तो एक नेकी की अलामत है। मौलाना ने बताया है कि कोई सूरत गर्म और ठंडी नहीं है, पढ़ती जाए, पढ़ती जाए। कुरान पाक पढ़ना नहीं है इसमें कोई हर्ज की बात, बहुत उम्दा शय है। ये तो खुशकिस्मती है कि आपकी अम्मी को कुरान मजीद से लगाओ और वो शौक से पढ़ती रहे, इसको रोके नहीं, पढ़ने दे। अल्लाह की मेहरबानी, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, शुक्रिया जी। जाहिद साहब ने बस ये जो हदें मुकर्रर कर दी ना बेटा, इसको मिनिमम निसाब, चांदी इतनी हो, कोई पता नहीं किसी जमाने में चांदी की कीमत हो सकता बढ़ जाए, 7 तोले नीचे आ जाए, तो इस चक्कर में नहीं पड़े रहना। अलग रखें, पाकिस्तान का रुपया अलग रखें, सऊदीया का अलग रखें, वहां की चीजें खरीदते वक्त ये ना हिसाब लगाएं। हम परेशान होते यार ये तो 100 रुपए का बन गया, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। 7.5 तोले सोना अपनी जगह बड़ी चीज है, और 52.5 तोला चांदी बड़ी दौलत। कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये पूछना था मौलाना साहब से जी, एतकाफ से उठने का जो सही टाइम है वो कौन सा है? मतलब रात को जब चांद निकलता है या कहीं अगले दिन भी उठते हैं?
بہتر تو یہی ہے کہ وہیں رہے آدمی، مسجد میں رہے اور عید کی نماز کے لیے وہاں سے ہی جائے اور عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر جائے۔ مدینہ شریف سے اعتکاف شروع ہوا نا تو امام مالک لکھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی اہل علم اپنے گھر نہیں جاتا، جتنے اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ رات عید کی وہیں گزارتے ہیں، وہاں سے عیدگاہ کو جاتے ہیں، عید پڑھ کر جاتے ہیں۔ المغنی میں بھی ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ نیک لوگ سب جو ہیں انہوں نے یہی کہا کہ بھائی اگر بیٹھنا تو صحیح طریقہ تو یہی، باقی کچھ چلا جائے تو یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اس کا نہیں اعتکاف ہے، اعتکاف تو ہے، مگر ایک اور نیکی تھی اگر وہ کما لیتا وہاں بیٹھتا اور عید پڑھ کر اٹھتا تو اچھی بات تھی۔ شکریہ جی۔ مولانا زاہد صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر جو ساری قسمیں کھائی ہیں یہ گواہی کے لیے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں نا دوسرے موقع پر وہ ویسے کہہ دیتا نا کہ ان چیزوں میں نشانیاں، فکرہ مکمل، یہاں وہ فکرہ نہیں مکمل کیا، بس ایسے جیسے میں نے کہہ دیا نا کہ وہ سرخ ہونٹ اور کالی زلفیں یہ بتا رہی ہیں کہ محبوب۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گے نا آگے جو اب بات آ رہی مقسم علیہ جس کے لیے قسم کھائیے، جیسے آگے آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قسم کا بنایا، اور جو پھر ان میں سے بدماش ہو جاتے ہیں وہ گرتے ہیں تو جانوروں سے بدتر۔ اس کے لیے 4 ثبوت دیے، ثبوت گواہیاں بھی چھوڑیں قسمیں، ثبوت 4 دلیلیں، ایک 3 کی دی ہے انجیر کی کہ یاد کرو آدم کو جنت میں رکھا گیا تھا، فرشتوں سے سجدے کرائے، مگر کیا بنا تھا جب حکم عدولی کی کپڑے اتروا لیے گئے، کہا نکل جا۔ وہ انجیر کا واقعہ تو میں بتاتا، وہ پتے انجیر کے تھے نا جو آدم علیہ السلام نے توڑ کر باندھے تھے، وہ ساری داستان سامنے آ گئی کہ کس طرح پیدا ہوا۔ صحیح جب زیتون وہ پتی ہے جو کبوتری منہ میں لے کر آئی، جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، جب کچھ تھما انہوں نے ایک کبوتری کو اڑایا، وہ گئی درخت کی پتی سے نا زیتون کی ایک پتی منہ میں لے کر آئی، حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ درخت ننگے ہو گئے۔ یہ کسے ہے زیتون، یاد کرو اس کہانی کو جب زیتون کے پتے نے بتایا تھا حضرت نوح کی ساری داستان کہ انسان بگڑے تھے، اسفل سافلین، برباد کر دیا، بچے وہی تھے جو آسن تقویم پر ہے۔ اور اسی طرح جو طور سینین، موسیٰ اور ہارون کی ساری اور فرعون کی کہانی ساری دفتروں کے دفتر کہ فرعون خدا بنا بیٹھا تھا وہ اور اس کے لشکر کس طرح پھر سمندر میں غرق ہوئے، اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے کتنا درجہ پایا، اور پھر جو بلد امین جو مکہ یا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا آنا، پھر ساری داستان بعد میں قریش کا۔ تو یہ دراصل 4 جو تاریخی ہے نا داستانیں وہ ساری دہرا دی گئی کہ ان سب کو پڑھ لو پتہ چل جائے گا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان بہت اعلیٰ بنا ہے مگر گرے تو پھر گرتا بھی بہت زیادہ، یعنی جو بات آگے بیان ہوگی نا اس کے یہ ثبوت ہوں گے۔ یہ قسمیں جو ہے ان پر بڑا علم پڑھنا چاہیے، یہ یوں ہی نہیں یہ آدمی ایک ایک قسم کو لے کر سال بھر جو ہے پڑھا سکتا ہے کہ والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی روشنی کیا بتاتی ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کی بڑی خوبصورت تشریح اور وضاحت کی ہے، میرے پاس درجنوں تفسیریں ہوں گی، کسی ایک میں بھی اس طرح کی نشاندہی نہیں، یعنی کوئی معتبر اردو کی تفسیر ایسی نہیں ہے جو الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر نہ ہو، اور میں نے اکثر پڑھی ہوئی ہے، کسی کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں جو آپ بتائیں، جبکہ آپ کی باتیں دل کو بھی لگتی ہیں اور حقیقت کے بھی عین مطابق۔ جو بات آگے بیان ہوگی نا دعویٰ جو کرے گا اللہ کہ یہ بات ہے، اس کے یہ جو جن کو ہم قسمیں کہتے ہیں، قسمیں نہیں، یہ سارے گواہ کھڑے ہیں، یہ ثبوت دیں گی چیزیں اگر ہم ان پر غور کریں گے، وہ بات آسمان کے سورج کی طرح روشن ہو کر دل میں بیٹھ جائے گی کہ واقعی یار ایک ایک چیز انگلی اٹھا کر بتا رہی ہے کہ ایسا ہی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ قسموں پر ہم لوگ ادھر چل گئے کہ قسمیں کسی اچھی چیز کی کھائی جاتی ہیں، حالانکہ اللہ سے اچھی کون سی ہوتی، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ ہم تو اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھیں، اللہ سے تو بڑھ کر کوئی تو اس کی مخلوق ہے۔ یہ پہلو نہیں تھا عظمت کا، ثبوت کا پہلو تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر اس کا ثبوت لینا تو ان چیزوں کو دیکھ لو۔ یہاں تو یہ بات ہے کہ انسان کو اشرف مخلوقات اور معزز اور محترم ثابت کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں کھائی، 4 قصہ تو بھول جاتے ہیں، 4 قسمیں کھائی اور ان کا پھر بنا لیتے ہیں کہ زیتون میں یہ فائدے ہیں، انجیر میں یہ، طب کی کتابیں کھول لیتے ہیں، بھائی ویسے تو سارے پھلوں میں فائدے ہیں، نہیں بات تو لینے کہ جو آگے بات کہی کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ثم رددنا اسفل سافلین، پھر جب نیچے گرنے تال آتا ہے تو گرتا بھی بہت بری طرح۔ اس کا ثبوت ان 4 چیزوں میں کیا، انجیر میں اور زیتون میں۔ انجیر زیتون اگر پتا ہوتا کہ انجیر جو قرآن کہتا کہ آدم اور حوا نے اپنے جسم پر پتے جو تھے ان کو سیا، وہ پتے کون سے تھے؟
موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے، وہ انجیل کے تھے جنت کے. حضرت نوح علیہ السلام نے جو کبوتر اڑایا تھا وہ کون سا پتا لایا تھا؟ زیتون. اسی لیے تو پچھلی کتابیں پڑھنی چاہیے نا. پھر کھلتا ہے کہ اللہ جو کہہ رہا، جو اشارہ میں نے کر دیا، اس طرح اٹھا کر قرآن کی قسمیں شروع کریں گے نا، بس صافات سے شروع ہوتی ہیں، شیشہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. کہ لمبی بات کرنے کے بجائے اللہ نے لائن لگا دی کہ ان چیزوں کو دیکھ لو جو میں کہہ رہا ہوں، ان سے پتہ چل رہا ہی نہیں. جزاکم اللہ خیر. شیخ، قرآن کریم کے حوالے سے ایک بھائی نے بات پوچھی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری اور مقدس ترین کتاب ہے، اور اس پر اعراب لگانے کا جو شرف اور بزرگی ہے وہ ایک ایسے ظالم، جابر اور شفاق انسان کو حاصل ہوا جس کا نام حجاج ابن یوسف ہے. کہ یہ بات تاریخی اعتبار سے درست ہے؟ تاریخی اعتبار سے تو درست نہیں، باقی درست بھی ہے تو کوئی بات نہیں. سارے عیب نہیں ہوتے ہر آدمی. یہ جو ہم فرض کر لیتے نا کہ جو آدمی ہے برا وہ بس شر مجسم ہے، اب اس میں نیکی، اور اگر کوئی نیک ہے تو اس میں خرابی نہیں. یہ دونوں انتہا ہیں. نیک میں بھی کئی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، زیادہ وہ نیک ہو تو اس پر ہم اس کو نیک کہتے ہیں، ورنہ خامیاں نیک میں بھی ہوتی ہیں. اور برے ہر وقت برائی نہیں کرتے، کئی اچھی باتیں جو ہو جاتی ہیں. ویسے تاریخی طور پر یہ کوئی نہیں، یہ بھی افسانہ لوگوں نے بنا لیا. اصل میں حضرت ابو الاسود دوئلی بہت بڑے تابعی، انہوں نے آپ کے حکم سے یہ اعراب بھی لگائے، ناو کا علم بھی مرتب کیا. یہ سارا جو ہے اس پر تدوین قرآن جو لکھی نا مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ، بڑی تفصیل سے لکھا کہ علی کے سارے فضائل چھیننے کے لیے نہ جعلی باتیں گاڑی کہ جو کام اس کے سے دوسروں کے حوالے کریں. ویسے اگر حجاج نے بھی کیے کوئی بات نہیں، آخر کلمہ کو تو صاحب مسلمان تھا، ظالم بڑا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پیش گوئی کی تھی نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، ایک مبیر، ہلاکو، کاٹنے والا، وہ آگے ہلاکو جس نے بے دریغ لوگ مارے. صحیح ترمذی شریف میں کہ جن کو فرش پر لٹا کر ذبح کرائے 1,20,000 تو وہ گنیں گے نیک لوگ جتنے میدان جنگ میں جو مارے، ہلاکو تھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر کو جب اس نے کہا کہ دربار میں اس کو لاؤ، انہوں نے کہا میرا کیا کام، ان کے بچے کو شہید کر دیا تھا، عبداللہ بن زبیر کو پھانسی پر لٹکا دیا. صحیح مسلم میں ایک الگ باب. تو جب انہوں نے انکار کیا، اس نے کہا میں مینڈیوں سے پکڑ کر کھینچ کر لے آؤں گا. انہوں نے کہا اگر تو کرے گا تو تجھ سے کیا تھا، جب اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ظالم آئے گا، وہ ہم نے دیکھ لیا. یہ ایک پورا باب ہے کذاب اور مبیر کا. صحیح مسلم یہ وہی ظالم. ایک قسم کے حوالے سے بھائی نے تھوڑی سی وضاحت چاہو قسم کے بارے میں. آج زمانے کی قسم بھی اس کو مطلب اب زمانے کی قسم، وہی بات میں نے جو کہ قسم چھوڑ دے. یہ کہیں کہ زمانہ گواہ ہے، وہ ثبوت دے رہا. کس بات کا؟ کہ ان الانسان لفی خسر. اس میں دو معنی، اثر گزرے زمانے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے یہ تاریخ آ گئی. اگر کہنا کہ گزرا ہوا زمانہ، تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی ہم تاریخ پڑھ لیں، یہی بتا رہی ہے کہ جو لوگ ظالم ہوئے نا خسارے میں گئے. وقتی طور پر بے شک وہ چڑھے ہوں گے، آخر انجام ان کا ہلاکت اور بربادی ہوا. اس زمانے میں جو بہت بڑا مورخ ہے نا، جس نے 21 تہذیبیں پڑھی، ہم تو ایک امت کا بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹائم بھی 21 دنیا کی جو ہے نا تہذیبیں، ان کی پوری تاریخ اس نے کھنگالی. اور دفتر لکھے، وہ بھی اس نتیجہ پر پہنچا قرآن کی اصلاح کے بعد، کہ میں سارے مطالعہ کے بعد پہنچا ہوں کہ کوئی قوم کتنی ترقی کر لے، اس کے پاس کتنا سرمایہ آ جائے، کتنے لشکر ہوں، ہتھیار ہوں، اگر اس کی اخلاقی حالت خراب ہو جائے تو بچ نہیں سکتی. یہ تاریخ نے مہر لگا دی اس پر. اس لیے ول اثر، گزرا ہوا زمانہ، اثر میں مزین بھی ہوتا. گزرا لے تو لاکھوں کروڑوں سال کی تاریخ انسانوں کی بتا رہی ہے کہ جب یہ کرپٹ ہوئے ہیں، وقتی طور پر بڑے ہوں گے، برباد ہوئے، نہ وہ ملک رہے نہ وہ تہذیبیں رہی. اور اگر تیزی سے گزرنے والا، دوسرا معنی اثر کا ہوتا تیزی سے گزرنے والا وقت. یہ بھی بتا رہا ہے مجھے آپ کو کہ آپ ہوشیار ہو جائیں. ہم بیٹھے تھے 1 گھنٹہ میری اور آپ کی عمر کا، طاہر صاحب کی ختم ہو گیا. اب یہ اس تاریخ کا یہ نہیں گھنٹہ آئے گا واپس، تیزی سے گزر گیا بجلی کی طرح. اللہ کہتا عمر اس طرح تیزی سے گزر رہی ہے کہ تم خسارے میں جا رہا ہے. 24,000 کا اسی لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں روزانہ گھاٹا پڑتا. 24,000 سانس ہیں جو آتے جاتے عمر سے ختم ہوتے جاتے. یہ کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں چلتی رہے گی، اللہ نے لکھ کر دیا کتنے دیر کے لیے تم آئے. اور اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر اس موقع پر بہت پیاری بات کہی. کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی سورہ عصر کو ایک برف فروش سے سمجھا کہ برف بیچ رہا تھا، برف اب جو ڈلتی جا رہی تھی، پانی ہوتی جا رہی، وہ بیچارہ اس طرح ہنکا لگا رہا تھا، آواز دے رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا، خرید لو مجھ سے. تو فرمایا ہمیں سمجھ آئی کہ یہ خسارہ تو یار انسان کی عمر کا،
کہ یہ ختم ہوتی جاتی برف کی طرح، مگر ہم اندھے دو معنی ہیں. اگر اس بات کو ثابت کرتا قسم اثر اسر کی جو ہے نا کہ نہیں اثر کی نماز، یہ نہیں والاثر گزرا ہوا زمانہ بھی بتا رہا اور تمہاری تیزی سے گزرتی عمر بھی تمہیں آگاہ کر رہی ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا سوائے ان لوگوں کے جو یہاں ایمان لائے اور نیک کام کیے. یہ بات ہے. اب تاریخ عالم کی شہادت بھی آ گئی ساری امتوں کی، پڑھ لیں. عجیب بات یہ کہ امتیں تباہ اس وقت ہوئیں جب وہ بہت بلندی پر عالی شان محلات تھے، باغات تھے، سڑکیں. بربادی اس وقت ہوئی جو سمجھے نا کہ وہ مانا اسی وقت میرا گھر کو سارا، کیونکہ گھن لگ گیا تھا. وہ دولت تھی، نمائش تھی، سب کچھ تھا. اخلاقی طور پر وہ جانوروں سے زیادہ بے ایمان اور گندے تھے. نہیں بچ سکے، نہ فوجیں بچا سکی، نہ خزانے بچا سکے. یہ ہے صورت میں، یہ چھوٹی بات نہیں. والاثر میں کروڑوں کتابیں پڑھ لیں آپ، وہ آ گئیں کہ تاریخ ساری دنیا کی پڑھو، وہ بتا رہی ہے گزری ہوئی تاریخ کے انسان کو کیا بنتا رہا ہے. عروج و زوال کی داستانیں، اور خود تمہاری اپنی زندگی کا تیزی سے گزرتا ہوا وقت بھی تمہیں للکار رہا ہے. جزاکم اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی بس یہ آخری شعر ہو جائے وہ خسارے کا کہ وقت کیا بتاتا. غافل تجھے دیتا ہے یہ گڑیال منادی. یہ تو ٹائم پیس ویسے نا ٹن ہوتی ہے. کہتا ہے غافل تجھے دیتا ہے یہ گڑیال منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دیا. جب ٹن ہوتی ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ تقدیر نے 1 گھنٹہ تیری عمر کا اور کم کر. تو وقت تو بتا رہا تیزی سے، ہم اندھے بنے رہے تو بنے. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. اس پروگرام کے روح رواں مفتی مولانا محمد اسحاق اور فتاوی آن لائن کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.